دوسرا ہے وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. تیسرا وجاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا. اور جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد فی المال، جہاد فی النفس، یعنی اپنے نفس کے ذریعے، یعنی اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنا، یا اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا. تو یہ چار چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں گی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں. تو سب سے پہلے ایمان کی بات ہوئی، تو ایمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کا ایمان سب سے کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اتم بھی ہے. یہ وہ صدیق ہیں کہ جن کو صدیق کا لقب بھی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ملا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے سامنے بھی میں نے اسلام پیش کیا تو ہر کسی نے ایک بار تردد ضرور کیا، ایک بار سوچا ضرور، دلیل اور معجزہ ضرور مانگا، کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوا. لیکن جب صدیق کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا تو اسلام پیش کرنا کی دیر تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اور پھر یہ نہیں کہ جذباتی ہو کر کلمہ پڑھ لیا، اب بعد میں جو ہے وہ سوچ بچار میں نہ، بس جب کلمہ پڑھا تو اب آنکھیں بند کر دی ہیں مصطفیٰ کے سامنے. مرتے دم تک سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیں بند کر دی، کہا آقا کا جو بھی حکم ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. آپ کو صدیق لقب بھی اسی لیے ملا تھا. جب واقعہ معراج ہوئی، معراج کا واقعہ پیش آیا، ابو جہل اور اس کی پارٹی نے شور مچایا، دیکھیں جی یہ کیسی بات کر دی محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے. بے رات و رات مسجد اقصی تک گئے بھی، واپس بھی آئے، آسمانوں کی سیر بھی کی ہے. وہی اتنا لمبا طویل سفر ہے، جدید ذرائع نہیں ہے، قدیم ذرائع کی بات ہے. بھائی اتنا عرصہ تو جانے کا لگتا ہے، پھر آنے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے. آج جو ہے وہ ہم لوگوں کو پھسلائیں گے، اور لوگوں کے ایمان کا جو ہے وہ امتحان بھی تھا، اور کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے واقعہ معراج کے بعد. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دروازے پہ جاتے ہیں، اے ابوبکر، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی تک گیا بھی ہوں، واپس بھی آیا ہوں، بتاؤ عقل مانتی ہے؟ فرمایا عقل تو نہیں مانتی، لیکن یہ بتاؤ یہ بات کس نے کی ہے؟ میں عقل نہیں مانتی، لیکن یہ پہلے بتاؤ کہ یہ بات کس نے کی ہے. کہنے لگے جس بات کو عقل نہیں مانتی وہی بات تیرے ساتھی محمد مصطفیٰ نے کی ہے. میں اگر میرے نبی کی بات کرتے ہو تو میں یہ تو نیچے کی بات ہے، زمین کی بات ہے. اگر میرے آقا کہیں کہ میں اسی رات کے کسی لمحے کے اندر ساتوں آسمانوں کی جنت دوزخ کی سیر کر کے آیا ہوں، صدیق وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے. میں صدیق وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے. ابھی مصطفیٰ سے ملے نہیں ہیں، جا کر تصدیق نہیں کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. کفار سے سنا ہے. میں اگر میرے مصطفیٰ نے یہ بات کی ہے نا تو پھر صدیق یہاں کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کرتا ہے میں مصطفیٰ راتوں رات گئے بھی ہیں، واپس آئے بھی ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے سچ کہا ہے. تو یہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے. اور آپ جو ہے 10 مبشرہ صحابہ کرام، جو 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. میں ابو بکر فی الجنہ، سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. میں ابو بکر فی الجنہ، فرمایا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید بن مسیب بن سعید بن زید سعید فی الجنہ، فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ. سامعین محترم، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو دنیا کے اندر جنت کی سند ملی ہے، جنت کی ٹکٹ ملی ہے، اور میں سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ 10 صحابہ کرام ہیں، ان میں سے 4 حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا زبیر، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ، یہ 4 وہ صحابہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی محنت سے مسلمان ہوئے ہیں. یہ 4 یہ اور 5 میں سیدنا صدیق اکبر خود. تو
5 وہ صحابہ ایک طرف ہیں، ان کا ایمان کتنا برکت والا ہے، کتنا مضبوط ہے کہ خود بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اور 4 ایسے ہیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں جن کو میرے آقا نے جنت کی خوشخبری دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد مرتے دم تک حضور سے کوئی سوال نہیں کیا۔ آج چاہے جتنی مرضی عقیدت ہو، جتنی مرضی محبت ہو، کسی نہ کسی بات سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور لوگ پہ سوال در سوال کرتے ہیں، ایک سوال پھر اس کا جواب، پھر اس کا جواب، پھر اس کا جواب۔ بڑی بڑی عقیدتیں بگڑتی دیکھی ہیں، پیروں کے مرید بگڑتے دیکھے ہیں، استادوں کے شاگرد بگڑتے دیکھے ہیں، اماموں کے مقتدی بگڑتے دیکھے ہیں کہ جناب والا کچھ بات ہوئی ہے، اختلاف ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا صدیق اکبر نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔ جب سے کلمہ پڑھا ہے، جو حضور نے کہا آمنا وصدقنا، یا رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا وہی حق ہے۔ آج جناب والا جگہ جگہ پر ایمان بندے کا تبدیل ہوتا ہے، ٹی ویوں کے اوپر جناب والا شو لگائے جاتے ہیں، 4 بندے بٹھا دیے جاتے ہیں، ایک بندہ ایک بات چھیڑ دیتا ہے، دوسرا دوسری بات چھیڑ دیتا ہے، تیسرا تیسری چھیڑ دیتا ہے، چوتھا چوتھی چھیڑ دیتا ہے، اور پھر ہم بڑی توجہ کے ساتھ سننے کے بعد وہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ 4 بندے بحث تو کرتے ہیں لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکالتے، اور وہ جو سننے والا ہوتا ہے اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کان بند کر لیے، انہوں نے جب کلمہ پڑھا انہوں نے کہا بھئی اب بس اب اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ پروانے کے لیے شمع اور بلبل کے لیے پھول بس، یہ بس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پروانے کو شمع مل جائے تو وہاں پر وہ اپنی جان دے دیتا ہے، بلبل کو جناب والا وہ پروانہ کسی کو بتانے گیا کہ فلاں جگہ پر شمع جل رہی ہے، اس نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں پروانہ، کہنے لگا تو پروانہ نہیں ہے۔ وہ جس کو بتانے گیا تھا اس نے کہا تو پروانہ نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر تو پروانہ ہوتا تو مجھے بتانے نہ آتا، وہاں پر اپنی جان دے دیتا۔ ہاں جی، پروانے کے لیے شمع اور بلبل کے لیے پھول بس۔ سامعین محترم، بلبل جو ہوتی ہے اسے پھول مل جائیں، وہاں اسے کھانے کو کچھ بھی نہ ملے، وہ اپنی جان وہاں پر فدا کر دیتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی شکاری نے جب بلبل کو قید کر لیا، شکار کر لیا، تو شکاری سے کہنے لگی بلبل کہ تو نے مجھے قید تو کر لیا ہے، تو نے مجھے پکڑ تو لیا ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، تو مجھے اب چھوڑے گا نہیں، اب تو مجھے ذبح کرے گا، ذبح کرنے کے بعد میرا گوشت بنائے گا، گوشت بنانے کے بعد میرے گوشت کے کباب بنائے گا، تو مجھے بھون کر کھائے گا نا؟ تو کہا ہاں یہی کروں گا، بتا تیری کیا بات ہے؟ کہنے لگی میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ جب تو مجھے بھوننے لگنا، جب تو مجھے میرے کباب آگ پہ جناب والا بھوننے لگنا، تو پھر تم نے ایسے کرنا ہے کہ جو آگ کے انگارے ہیں ان کو ذرا تیز سے جو ہے جناب والا جلا لینا، جب وہ اچھی طرح سرخ ہو جائیں اور ان کا رنگ جو ہے پھولوں جیسا ہو جائے تو پھر مجھے ان پہ بھون لینا، تاکہ مجھے جان دینے کا بھی مزہ آئے اور آگ پہ مجھے جلنے کا بھی مزہ آ جائے، میں سمجھوں گی کہ میں پھولوں کے اوپر جناب والا لیٹ رہی ہوں۔ تو فرمایا علامہ اقبال نے کہا شمع کے لیے جناب والا پروانے کے لیے شمع اور بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا ہے رسول بس۔ بس یہ بس کی جس کو سمجھ آ گئی نا، اس کا عقیدہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بگڑنے والا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، لوگوں نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہاں میں نے کہا صدیق کا عقیدہ پڑھ تو یہ پتہ چلے کہ اللہ کافی ہے لیکن رسول کے واسطے سے کافی ہے۔ ہاں جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا، اس پر انشاءاللہ اگلی جمعۃ المبارک میں بات کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدیق نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر دی، جو مصطفیٰ نے کہا آمنا وصدقنا، سونیا ہم ایمان بھی لائے اور ہم نے یقین بھی کیا، ہم نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ سامعین محترم، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، 1500 صحابہ کرام ہیں، 1500 صحابہ، مصطفیٰ نے فرمایا مدینہ میں کہ چلو میقات مدینہ سے احرام باندھو، احرام بندھ گئے، فرمایا چلو ہم طواف کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، سعی کریں گے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے احرام باندھ لیے،
جب چلتے چلتے مکہ کی حدود میں پہنچے نا، حدیبیہ کے مقام پر، تو اب مشرکین مکہ کا سفیر، ان کا قاصد، ان کا پیغام لانے والا عروہ بن مسعود ثقفی آ گیا۔ کہنے لگا جی آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا آپ عمرہ کرنے تو نہیں آئے، آپ تو لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ عمرہ کرنے نہیں آئے، آپ تو لڑنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھئی ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، تمہیں کس نے کہا؟ جو لڑنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر آتا ہے، وہ نیزے لے کر آتا ہے، وہ جنگ کا سامان لے کر آتا ہے۔ کہنے لگا نانا یہ 1500 صحابہ بتا رہے ہیں، جو 1500 کا جو لشکر ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سامعین محترم، کہنے لگا کہ اگر 1500 لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہمیں تو گھروں میں نہیں رہنے دیں گے، ہمیں تو مکہ سے نکال دیں گے۔ خیر بات بڑھتی بڑھتی آخر صلح پہ آ کے ٹکی، کچھ معاملات طے پا گئے، کچھ شرائط طے پائیں جن کے اندر یہ صلح نامہ جو ہے وہ لکھا گیا، اور اس صلح نامہ کے اندر مشرکین مکہ کی طرف سے شرط یہ تھی کہ اس دفعہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، اس دفعہ ایسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے اس شرط کو مان لیا، میرے مصطفیٰ نے اس شرط کو بولیں مان لیا۔ اب یہ وہ مقام تھا جب صحابہ کے ایمان کا امتحان تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، صلح نامہ لکھا گیا، تحریر ہو گئی، دستخط ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی احرام کھول دو اور اپنے سروں کو منڈوا دو، ٹینڈ کروا دو۔ فرمایا احرام کھول دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا جذباتی تھا، میں رہ نہ سکا۔ میں نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ نے یہ بات کی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ بندے کی طبیعت جو ہے وہ ہو جاتی ہے نا، بدل جاتی ہے، بھی یہ کیا ہوا؟ ہم 1500 ہیں اور ان کی بات مان رہے ہیں، ہمیں یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ بعض دفعہ جو یہ ضد ہوتی ہے نا، آنا بازی ہوتی ہے، یہ بندے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پر جو ہے ذلیل کرتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے پر سب سے پہلے جو ایمان لایا اور سب سے پہلے جس نے اس فیصلے کو تسلیم کیا وہ کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نے فرمایا چلو بھئی احرام کھول دو، اپنے سروں کو منڈوا دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے احرام بھی کھول دیا اور اپنا سر بھی منڈوا دیا۔ باتیں مجھ سے نہ رہا گیا، میں اٹھا حضور کے خیمے میں جا کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟ میں ہاں ہمارا مذہب بھی سچا ہے، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہمارا رحمان بھی سچا ہے، میں بھی اللہ کا سچا رسول ہوں۔ یا رسول اللہ پھر ہم دب دب کر صلح کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم ان کی بات کو کیوں مانتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صدیق، اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جو میرا اللہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اب یہ جملے یاد رکھنے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو میرا اللہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم طواف کعبہ کریں گے؟ میں نے کہا تھا، لیکن یہ میں نے کب کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال اب جائیں گے تو طواف کر کے واپس آئیں گے؟ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، دل کو تسلی نہ ہوئی، میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس آ گیا۔ ابھی درمیان میں کوئی قاصد نہیں آیا، میں نے بات مصطفیٰ سے کی ہے اور ڈائریکٹ صدیق اکبر کے پاس آیا ہوں، صدیق مصطفیٰ سے نہیں ملے ہیں۔ اب توجہ کرنا سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر کا ایمان کتنا کامل ہے، کتنا اکمل ہے اور کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ داتا علی گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے نے جو ہے وہ کشف المعجوب کے اندر لکھا ہے کہ صوفیہ میں سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ صوفیوں میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ وہ کیسے ملا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے حجرے میں چلا گیا، آپ کے جناب اللہ خیمے میں چلا گیا۔ جب میں آپ کے خیمے میں گیا تو میں نے جا کر کہا اے صدیق، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا نبی سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا مذہب، ہمارا قرآن، ہمارا رحمان سچا نہیں ہے؟
فرمایا ہمارا نبی بھی سچا ہے، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہمارا رحمان بھی سچا ہے۔ کہا پھر ہم اس طرح دب دب کر صلح کیوں کرتے ہیں، ہم شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو الفاظ مصطفیٰ نے کہے تھے وہی الفاظ سیدنا صدیق اکبر نے کہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے۔ یہی الفاظ میرے مصطفیٰ نے کہے تھے، یہی الفاظ سیدنا صدیق اکبر نے کہے ہیں۔ کہا وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے بات کو دہرایا، میں نے کہا مصطفیٰ نے کہا نہیں تھا کہ ہم طواف کعبہ کریں گے؟ فرمایا اے عمر تجھے تیری ماں روئے، تو نے غور نہیں کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کر کے آئیں گے، ہم اسی سال طواف کر کے آئیں گے۔ فرماتے ہیں جب صدیق نے یہ بات کی ہے تو میری تو دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے کہا اے عمر تو عملوں میں صدیق سے بڑھنا چاہتا ہے، تو ایمان میں بھی صدیق سے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان اتنا کامل اور اکمل اور مضبوط ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مرتے دم تک مصطفیٰ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، آپ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں، جو حضور نے کہہ دیا اس کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اس دن جب میں بھی اور مجھ جیسے اور صحابہ بھی جو ہے وہ حضور کے اس فیصلے سے بظاہر جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہ شرط کیوں مانیں، لیکن اس نے سب سے پہلے جس نے حضور کی اس بات کو تسلیم کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، تو ایمان والوں میں سب سے مضبوط ایمان سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ہے۔ آئیے میں ایک اور بات کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور بھی سیاستہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کی جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ کو خبر پہنچی، حضور ظہر کی نماز پڑھا کر ان قبیلے والوں کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جاتے جاتے مختلف حدیث کے الفاظ ہیں، مختلف جو ہے مقام پر چونکہ یہ ذکر ہے، تو جاتے جاتے میرے مصطفیٰ نے بلال سے کہا اے بلال جب عصر کا وقت ہو جائے اذان پڑھ دینا اور میرے صدیق سے کہنا کہ وہ نماز پڑھا دے گا، میرے صدیق سے کہنا کہ وہ نماز پڑھا دے۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں جی خلافت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے غصب کر لی تھی، صحابہ کرام نے غصب کر لی تھی۔ میں نے کہا جس کو میرے مصطفیٰ نے خود اپنی زندگی میں مصلی امامت دیا ہے، صحابہ نے بھی اسی کو ہی گرانے والا اپنا امام اور مقتدا اور پیشوا بنایا ہے۔ توجہ کرنا، یہ ایک الگ موضوع ہے، بہرحال ٹائم کم ہے، میں یہ حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہاں پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان کی بات ہے، آپ کی عقیدت اور محبت کی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ پر کس قدر فدا ہے اور کس قدر ادب و احترام کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ چلے گئے، جناب والا نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، بلال حبشی نے ادھر اذان پڑھی ہے، میرے مصطفیٰ ابھی نہیں آئے، حضور ابھی نہیں آئے، حضور تشریف نہیں لائے۔ سیدنا بلال حبشی نے عرض کیا آقا یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مصلی امامت پر تشریف لائیے اور صحابہ کو نماز پڑھائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، نماز جناب والا کون پڑھا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، پیچھے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ، حضور کے صحابہ جناب والا۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ بخاری اگر پڑھی ہوتی، بخاری کی رٹ تو لگاتے ہیں لیکن بخاری کو محبت کی نظر سے نہیں پڑھتے ہیں، بخاری کو عشق کی نظر سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر بخاری کو عشق کی نظر سے پڑھا جائے، محبت کی نظر سے پڑھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نماز وہی کامل اور اکمل ہوتی ہے جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال اور تصور جمع ہوا ہو۔ توجہ کرنا، ذرا ذوق سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔
آؤ میرے دوستوں بزرگو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں ذرا توجہ فرمانا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، جب صحابہ کو پتہ چلا کہ میرے آقا تشریف لائے ہیں، صحابہ نے کیا کیا جناب، نماز کے اندر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تالیاں بجانا شروع کی ہیں، آواز پیدا کی ہے۔ سب سے پچھلی صف والے صحابہ نے جب اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا، اس سے اگلی صف والے صحابہ متوجہ ہوئے، انہیں پتہ چلا کہ ہمارے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے صفوں کے درمیان میں راستہ بنا دیا ہے۔ صحابہ نے میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے صفوں کے درمیان سے راستہ بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ سب سے بعد میں آئے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے راستہ بنا کر مصطفیٰ کو پہلی صف میں پہنچا دیا ہے۔ مصطفیٰ کو جناب والا پہلی صف میں پہنچایا۔ لوگ کہتے ہیں تصور نبی سے نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن جناب والا اس جناب والا آسمان کی نظروں نے دیکھا کہ آج میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے نماز کے اندر ہی مصطفیٰ کا ادب بھی کیا ہے، مصطفیٰ کی تعظیم بھی کی ہے، اور نماز کے اندر ہی میرے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے غلاموں نے پہلی صف میں پہنچا دیا ہے۔ اب پہلی صف سے دوسری میں تیسری سے چوتھی، آخر میں جب مصطفیٰ پہلی صف میں تشریف لے گئے تو حضور کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے، لیکن صحابہ نے اپنی تالیوں کی آواز کو روکا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی اسی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے لگ جاتے تھے نا، تو پھر آپ نماز میں ایسے مصروف ہوتے کہ جب تک نماز ختم نہیں ہوتی تھی آپ کسی طرف بھی توجہ نہیں فرماتے تھے۔ توجہ ہے بھائی؟ ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ حتیٰ یفرغ، حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جاتے تو پھر کسی طرف توجہ فرماتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام نے مسلسل تالیاں بجاتے رہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیچھے دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ پیچھے دیکھا، سلام نہیں پھیرا، نماز نہیں ٹوٹی، صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں، صحابہ کرام نے راستہ بھی بنایا ہے، تالیاں بھی بجائی ہیں، پہلی صف سے آخری صف تک، یعنی آخری صف سے پہلی صف تک مصطفیٰ کو پہنچایا بھی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی نماز ٹوٹی؟ بولیے، ٹوٹی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پر کھڑے ہیں، پیچھے سے جب مسلسل تالیوں کی آواز آ رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے دیکھا، مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھا سیدنا صدیق اکبر نے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا، اے صدیق مصلی پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاتے رہو۔ اب یہ الفاظ، اے صدیق کھڑے رہو اور نماز پڑھاتے رہو، یہ بتاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کو امامت کا اہل سمجھا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہاں پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے اصل موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ ذرا ذوق سے بولیے سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو بزرگو سامعین محترم توجہ کیجئے گا، سامعین محترم توجہ کیجئے گا۔ فرمایا کہ جناب والا پروانے کے لیے شمع اور بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا ہے رسول بس۔ سامعین محترم سیدنا صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا ہمیں صدیق پیچھے نہیں آنا، صدیق مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، لیکن پھر بھی آپ مصلی سے پیچھے آ گئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے صدیق کھڑے رہو، صدیق نے اللہ کا حمد و ثنا بیان کی، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن تیرے محبوب نے مجھے مصلی امامت کا اہل سمجھا ہے اور مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کیا اور پھر پیچھے آ گئے، پھر پیچھے آ گئے۔ نماز جاری ہے، نماز ٹوٹی نہیں ہے، نہ صحابہ کی ٹوٹی ہے، نہ مصطفیٰ کی ٹوٹی ہے، نہ امام کی ٹوٹی ہے، نہ مقتدیوں کی نماز ٹوٹی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میرا غلام پیچھے آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لے گئے، میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔
جب نماز مکمل ہو گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق جب میں نے تجھے اشارہ کیا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہے، جب میں نے کہا تھا، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گیا؟ اب جو الفاظ سیدہ صدیق اکبر کے ہیں وہ الذین آمنوا جس پہ میں بات کر رہا ہوں اسی کی ترجمانی کہتے ہیں۔ کہا سیدنا صدیق اکبر نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اے یا رسول اللہ، اے مدینے کے تاجدار، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں سونے مدینے والے یہ کیسے ممکن ہے؟ ابن قحافہ کا بیٹا جناب ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑا ہو کر مصطفیٰ کو نماز پڑھائے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے نبیوں کا سردار کھڑا ہو اور آگے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کھڑا ہو؟ میں نانا میرے ایمان نے اس بات کو گوارا ہی نہیں کیا ہے کہ میں مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاؤں، میں یہ میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا ہے، اس لیے میں مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے آ گیا ہوں۔ شمع کے لیے جناب والا پروانے کے لیے شمع اور بلبل کے لیے پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا ہے رسول، بس الذین آمنوا وہاجروا، میں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ سب سے پہلی بات ایمان والی ہے، آج ایمان والی بات بھی ابھی مکمل ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی جو آیت کے 3 جز باقی ہیں، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اگر زندگی باقی رہی تو بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر اور دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کی عظمتوں کو ماننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔